سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. ناظرین، عرفان احمد خان صاحب جرمنی سے ہمارے ساتھ ہیں. جرمنی کا جناب ایک ایئرپورٹ ہے وہ 2 دن تک بند رہا. سب سے پہلے خان صاحب سے پوچھیں کہ کیا وجہ ہوئی. کئی پلین جا نہیں سکے، کئی مسافر جو تھے وہ پریشان ہوئے، کئی ایئرپورٹ پہ سوئے رہے. اور ساتھ ہی آج دوسرا جو حصہ ہوگا اس میں بتائیں گے آپ کو کہ امریکن صدر نے خطرناک جب دھمکی دی تو اس کے نتائج کیا نکلے. خاصا سب سے پہلے بتائیے ایئرپورٹ کیوں بند کر دیا جی؟ مارک صاحب، آپ کو پتا ہے کہ پولینڈ میں اور اس کے بعد ناروے اور ڈنمارک کے اندر جو ہے ڈرون دیکھے گئے تھے جی، اور ویسی کیفیت جو ہے وہ جمعے کی شام کو 11 بجے کے قریب جو ہے وہ میونخ ایئرپورٹ کے نارتھ جو رن وے ہے میونخ ایئرپورٹ کا، ایک ڈرون جو ہے وہ نارتھ سائڈ پہ دیکھا گیا رن وے کی، اور ایک جو ہے وہ ساؤتھ سائڈ کے اوپر دیکھا گیا. اور اس کو فوری طور پر نوٹس میں لائے ہیں لیکن وہ غائب ہو گئے. تو اس کے بعد پھر ایئرپورٹ کو فوری طور پہ بند کر دیا گیا، جس کی وجہ سے اس وقت کوئی 12 فلائٹس جو تھی وہ وہاں سے اڑنے والی تھی، جن کے مسافر جو مطلب وہاں چیک ان ہو چکا تھا موجود تھے، وہ فلائٹ پھر روک دی گئی. اور 6,500 آدمی جو ہے اس بیچارے کو رات جو ہے وہ ایئرپورٹ پر گزارنی پڑی. اسی طرح جو اگلے دن صبح 23 فلائٹس جو تھیں وہ کینسل کی، آنے والی فلائٹس جو تھیں میونخ کی وہ کینسل کر دی گئی کہ وہ فلائٹس نہیں اپنی جگہ سے اڑے ہی نہ، کہ میونخ ایئرپورٹ بند تھا. تو کل کھولا گیا تھا ایئرپورٹ کو، لیکن پھر دوبارہ جو ہے وہ ڈرون دیکھے گئے، تو جس کی وجہ سے پھر فوری طور پہ ایئرپورٹ بند کر دیا گیا تھا. تو آج دوبارہ سے نارمل ایئرپورٹ 7 بجے صبح سے ایئرپورٹ کی دوبارہ سروس جو ہے وہ آج شروع ہوئی ہے. تو بہرحال اس سے ایک کھلبلی مچی ہوئی ہے حکومت کے اندر بھی اور عوام میں بھی کہ بھئی یہ معاملہ کیا ہے. جو وزیر دفاع ہے انہیں سے ہر کوئی بات کر رہے تھے مختلف ٹیلی ویژن وغیرہ، اور ان کی آواز بھی جو ہے اس میں لڑکھڑاہٹ ہے، گھبراہٹ ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم مطلب جدید ٹیکنالوجی رکھنے والے ملک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم ان کو کیچ نہیں کر سکے ان ڈرونز کو. تو بہرحال ہم اس میں کیونکہ عام پبلک میں کیا پریس جو ہے یہ باتیں کر رہا ہے کہ یہ رشیا کے ڈرون تھے، وہ یہ بات نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں یہ بھی کنفرم نہیں ہے کہ یہ ڈرون جو جرمنی میں آئے ہیں یہ رشیا کے تھے. تو اس لیے ہم باہر ڈرون آئے ہیں، یہ ہمارے کیچ میں آئے ہیں، ہمارے نوٹس میں ہے، لیکن یہ ابھی ہم نہیں کہہ سکتے کہ رشیا کے تھے. لیکن ہم ان کو بہرحال فائنڈ آؤٹ کریں گے. اس معاملے کو تحقیقات ہو رہی ہے اور آئندہ کے لیے ہم الرٹ ہے. اور لیکن اس سے یہ کہ بھئی ایک دفاعی طور پر دفاعی کمزوری جو ہے وہ سامنے آئی ہے، اور ایسے حالات میں آئی ہے جبکہ ساری دنیا جانتی ہے کہ نیٹو ممالک کے اندر اس وقت ایک خطرہ موجود ہے اور سب ممالک جو ہیں وہ کمزور ہیں. سوائے فرانس کے باقی سب کے پاس ڈیفینس اس وقت کمزور ہے. بلکہ جرمنی کو تو ایک سابق جرنیل نے پیچھے کے انٹرویو کے اندر یہ بات کی تھی کہ 3 دن کی مار ہے جرمنی. اگر خدا نہ خواستہ کوئی لڑائی ہو جاتی ہے تو جرمنی 3 دن سے زیادہ لڑنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. تو اس لیے بہرحال جو خطرات مستقبل کے ان کو نظر آ رہے ہیں اس کے اندر اب فوج بناتے ہوئے ٹائم لگتا ہے، ایک دم تو فوج نہیں بن سکتی. 3 سال انہوں نے رکھے ہیں کہ 3 سال کے اندر یہ باقاعدہ پورا نیا سسٹم فوج کا جو ہے وہ کھڑا کر دیں گے. تو لیکن ابھی تک تو کوئی ایسی بھرتیاں وغیرہ جو ہیں وہ اشتہار دینے کے باوجود، کوششوں کے باوجود لوگوں کا رجحان اس طرف نہیں ہے. لیکن بہرحال ٹیکنالوجی کی زیادہ لڑائی اب لڑی جانی ہے، تو اس میں جرمن بہرحال دنیا میں بھی آگے ہیں، لیکن باقی دنیا بھی ان سے پیچھے نہیں ہے. تو دیکھیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. لیکن بہرحال ایک دفعہ ڈرون جرمنی کے ساؤتھ میں آنے کے بعد جو ہے ایک کھلبلی کی ضرور مچ گئی ہے جرمن معاشرے کے اندر. سر، پوٹن کا بیان بھی آ رہا تھا کہ میں یورپ پہ کوئی حملہ کرنے والا نہیں ہوں. یورپین جو ہے یہ یوکرائن میں جو گیم ڈال رہی ہیں مختلف طریقوں کے ساتھ، تو ایک طرف تو وہ کہہ رہا ہے میں حملہ کرنے والا نہیں، دوسری طرف اس کی دھمکیاں بھی آتی ہیں، یا ڈرون بھی آتے ہیں، کبھی سویڈن میں آ جاتے ہیں، کبھی کسی ملک میں آ جاتے ہیں، کبھی پولینڈ، کبھی کہیں پہ. تو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ آپ کو ہم جب مرضی چاہیں وہاں کنٹرول کر سکتے ہیں. ابھی ایئرپورٹ ایک پہ ہے یا دوسروں پہ بھی آ جائے تو کتنا نقصان ہو جاتا ہے اور کتنا لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیں نقصان تو بہت بڑا. 46 فلائٹس اگلے دن کی کینسل کی انہوں نے، جس کا میں نے شاید ذکر نہیں کیا. جو 23 آنے والی تھی وہ تو اڑنی، اور یہاں سے منشن سے اڑنی تھی 46 فلائٹس وہ انہوں نے کینسل کی.
تو بہرحال ایک نقصان تو بہت ہوتا ہے ان معاملات سے، لیکن یہ ہے کہ ایک جو خطرہ ڈیولپ ہو رہا ہے اس کا سدباب بھی بہرحال انہوں نے ہی کرنا ہے، جس کے لیے یہ قوم جو ہے پیچھے لگی ہوئی ہے، کوئی نہ کوئی اس کا حل نکالے گی۔ لیکن یہ ہے کہ پوٹین کے بیان جو ہے یہ سب سیاسی بیان ہوتے ہیں، چاہے وہ پوٹین کا بیان ہو چاہے وہ ٹرمپ کا بیان ہو، اس کے اوپر آپ اعتبار نہیں کر سکتے، وہ قابل اعتماد نہیں ہوتے، وہ تو بہرحال ہر بیان کا سیاسی تجزیہ سیاست کیا جا رہا ہوتا ہے۔ تو باقی یہ کہ بھائی فلاں نے یہ بیان دے دیا، اس کو آندھا آنکھیں بند کر کے اس کو کوئی ایمان لے آئے گا جو اس کے اوپر یقین کر لے گا، یہ ایسا نہیں ہوا کرتا۔ یہ جب جنگ کی کیفیت پیدا ہو جائے سب بیان شان بازی اور سب معاہدے وغیرہ جو ہیں وہ سائڈ پہ رہ جایا کرتے ہیں۔ خاصا امریکہ کے صدر کے بیان کے بعد کھلبلی مچ گئی، اس نے کہا کہ ہم تو جہنم بنا دیں گے، ایسی حالت کر دیں گے کہ پہلے کبھی آپ نے نہیں دیکھی ہوگی، اور حماس نے اس پر کیا رد عمل ظاہر کیا؟ دیکھیں اس وقت امریکہ یا ٹرمپ کہہ لیں کہ اس وقت وہ تلا ہوا ہے، جو بھی اس کی پلاننگ ہے اس کے ذہن میں لے کے اس نے چلنا ہے، اس پر وہ اس کو کارآمد کرنے میں، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے وہ 100% تلا ہوا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ انہوں نے تمام جنرلز کو جو 800 کے قریب بنتے ہیں پوری دنیا سے، ایڈمرل اور جنرل اکٹھے کیے تھے امریکہ کے اندر، اور اس میں جو خطاب کیا ہے سیکرٹری دفاع نے، اس نے صاف کہہ دیا ہے کہ جو بھی پالیسی اس وقت ٹرمپ صاحب کی حکومت لے کر آئے گی آپ کو اس پر عمل کرنا ہوگا، جو اس پر عمل کرنے یا اس میں میخ نکالتا ہے یا اس کا دل اس پر ایگری نہیں کرتا، اس کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے کہ وہ استعفیٰ دے اور گھر چلا جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے جو امریکن سارے جنرلز کے سامنے سیکرٹری دفاع نے جو تقریر کی اس کے اندر اس نے یہ بات کہہ دی ہے۔ اب ان کا پلان کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، یہ تو آہستہ آہستہ آپ کے سامنے کھلتا چلا جائے گا، لیکن امریکن آرمی کو انہوں نے وارننگ دے دی ہے کہ جو بھی ہم کرنے لگے ہیں اس کے لیے آپ پوری طرح تیار ہو جائیں اور وہ آپ کو کرنا پڑے گا، جسے نہیں کرنا وہ استعفیٰ دے کے گھر جائے۔ یہی کیفیت اس وقت جو ٹرمپ صاحب کی ہے، وہ انہوں نے بہت جو امپورٹنٹ ملک سٹی ہے یا میامی ہے، نیو یارک ہے، واشنگٹن ہے، ان تمام کی وہاں کے سسٹم میں ان کی پولیس جو ہے وہ صوبائی حکومتوں کے یا میئرس کے ماتحت تھی، وہ انہوں نے ختم کر کے تمام پولیس جو ہے وہ سینٹر کے ماتحت کر دی ہوئی ہے۔ وہاں بھی انہوں نے اپنے ہاتھ جو ہے وہ مضبوط کر لیے ہوئے ہیں، تو اس لیے ہر طرف وہ اپنے پیر پوری طرح جما رہے ہیں۔ ان کی کوئی نہ کوئی نیت ایسی ہے جس میں انہوں نے ایسے اقدامات دنیا کے اندر کرنے ہیں جس کے لیے وہ تلے بیٹھے ہیں۔ اسی لیے انہوں نے حماس کو جس رنگ میں دھمکی دی تھی اس سے حماس جو ہے وہ ڈر گیا۔ ان سب کہا تھا کہ میں قیامت برپا کر دوں گا آپ لوگوں کے اوپر اگر آپ نے حماس سے اس وقت نہ مانا، اور کیونکہ جو 20 نکات آپ نے نکاتی فارمولہ دیا تھا اس کے اوپر بعد میں بہت سارے لوگ جو ہیں پیچھے ہٹے ہیں، جن میں پاکستان بھی تھوڑا سی چچو پانی کیا ہے کہ بھئی یہ باتیں ان کے اندر اس بات معاہدے میں شامل نہیں تھی جن کا ذکر اب کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح اور طرف سے بھی جو ہے وہ ایسے ہنٹ دیے گئے تھے، اسی لیے ٹرمپ صاحب نے 72 گھنٹے کا جو نوٹس دیا تھا اس کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا کہ اتوار کی شام 6 بجے تک انٹرنیشنل ٹائم کے مطابق رات 10 بجے تک اگر حماس نے وہ قیدی رہا نہ کیے تو پھر ہم اپنی فل فورس کے ساتھ حماس کو زمین سے لگا دیں گے، اس پر قیامت برپا ہو جائے گی۔ اور چنانچہ حماس نے فوری طور پر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ مصر اور جو قطر ہے ان دونوں نے حماس کو اس بات پہ راضی کیا ہے کہ بھئی ملیہ میٹ تمہارے ساتھ اور ملکوں کا بھی ہو جائے گا، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم اس تجویز کو مان لو اور رہا کر دو۔ اب اگر وہ حماس کے قیدی جو ہے سارے رہا ہو جاتے ہیں تو ان کے بھی 9000 سے اوپر قیدی جو ہے فلسطین کے حماس کے پکڑے ہوئے وہ بھی رہا ہو جائیں گے، اور پھر وہاں پر ایک ایسی حکومت غیر جانبدار حکومت جو ہے بنا لی جائے گی جس کے اندر پھر باقی طاقتیں بھی جو ہے جو ان کی بھی فورس وہاں پر تعینات ہوگی۔ ایک راستہ جو اس کو ٹرمپ صاحب کھولنا چاہتے ہیں وہ کم از کم کھولنے کے امکانات جو ہے وہ پیدا ہو گئے۔ خاصا پاکستان چلتے ہیں تھوڑا سا، وہاں پہ پارلیمنٹ کو مطمئن کرنے کے لیے مختلف طریقوں سے کہانیاں سنائی جا رہی ہیں کہ امریکہ میں ہمارے ساتھ کیا ہوا، کیا معاہدے ہوئے، پھر بورڈ لگا دیے گئے ہیں مختلف شہروں میں جس میں امریکن پریزیڈنٹ، چیف آف آرمی اسٹاف، نواز شریف، شہباز شریف ان کی تصویریں لگا دی گئی۔
تو قوم آپ سمجھتے ہیں کہ ان کی باتوں سے مطمئن ہے؟ دیکھیں قوم کو تو ایسے معاملات میں الجھایا ہوا ہے، وہاں قوم کو روٹی کی اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، امن اما کا اتنا مسئلہ بنا ہوا ہے، بات بات پر لوگ جھگڑتے اور آپس میں ایک دوسرے کو مار چھوڑتے ہیں، تو وہاں تو ان معاملات کی طرف دنیا کی توجہ ہے نہیں، یا ان معاملات سے دنیا کی روزمرہ کی زندگی کو افیکٹ نہیں کر رہی. اس لیے ان باتوں کو یہ جو بھی چاہتے ہیں موجودہ حکومت جو ہے، حکومت جو بھی اس کے اقتدار میں پارٹیاں ہیں، وہ جو کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیں. ان کے آگے کوئی امریکہ کی یا برطانیہ کی پارلیمنٹ تو ہے نہیں کہ لوگ آگے سے کھڑے ہو جائیں گے. وہ تو جتنے میں مہمان بیٹھے ہوئے ہیں وہ کچھ مرہون منت ہیں آصف زرداری کے، کچھ مرہون منت ہیں نواز شریف صاحب کے، تو انہوں نے ان کی پالیسی کے خلاف تو کوئی بات کرنی ہی نہیں. جو ایک دو پارٹیاں تھیں ولی خان گروپ جیسی، ان کا ویسے ہی دفاع کر دیا، ان کو پارلیمنٹ میں نہیں آنے دیا، تو وہاں سے آواز تو کوئی اٹھنی نہیں. اس لیے یہ کہنا کہ بھئی وہ جو معاہدہ کر رہے ہیں پاکستان میں، وہ بغیر کسی لیل و حجت کے، بغیر کسی شور شرابے کے، پوزیشن اگر طریقے انصاف شور ڈالتی ہے تو وہ ڈالتی ہے، اس کی کسی نے سنی بھی نہیں، اور وہ تمام معاہدے کی توثیق جو ہے وہ پارلیمنٹ کر دے گی، اس میں فکر مند ہونے والی کوئی بات نہیں. کشمیر میں حالات ٹھیک نہیں ہو رہے، پولیس والے وہاں پہ گئے ہیں، انہوں نے بھی بندے مارے ہیں، پھر انہوں نے آگے سے حملہ کیا ہے، پولیس کی دوڑیں لگ گئی ہیں، پھر پولیس والوں کے بیانات آ رہے ہیں کہ ہمیں وہ گورنمنٹ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ 2-4 اڑا دو، بندے پھڑکا دو، کچھ نہیں ہوتا. یہ کب تک پھڑکتے رہیں گے عوام؟ دیکھیں کشمیر کا معاملہ جو ہے نا، کشمیر کا تمام تر بجٹ جو ہے صاحب کشمیر کا وہ حکومت پاکستان دیتی ہے. ان کے پاس خود تو کوئی ایسی پیداوار ہے نہیں جس کو وہ بیچ کے تو اپنا ملک چلا رہے ہوں. جو کشمیری باہر گئے ہوئے ہیں وہاں سے پیسہ آتا ہے تو لوگوں کے گھروں میں جو ہے وہ رزق چل پڑتا ہے. کوئی وہاں پہ ایسی صنعتیں نہیں لگی ہوئی جس سے لوگ ملازمت کر کے تو کما رہے ہیں، یا لوگ کھیتی باڑی کرتے ہیں، یا باہر کا پیسہ جو دنیا بہت باہر گئی ہوئی ہے ان کا پیسہ وہاں آتا ہے. کشمیر کو کنٹرول اگر حکومت نے کرنا ہوگا، اس کو کرنے میں کوئی ایسی زیادہ توجہ کرنی نہیں پڑے گی. تو اس وقت جو پوائنٹ اٹھے ہوئے ہیں وہ کوئی ایسے سیریس پوائنٹ نہیں ہے جس سے کہ بھئی آپ یہ کہیں کہ ہاں جی اس سے سیاسی طور پر کوئی ہلچل مچ سکتی ہے. ایک گروپ ہے جو کشمیر کے نام کے اوپر اس وقت میدان میں ہے. اب ان کا یہ مطالبہ کہ جی جو پاکستان کی جو کشمیریوں کی سیٹیں پاکستان سے لی جاتی ہیں پارلیمنٹ کے اندر 12 یا 14 سیٹیں ہیں، اس کا طریقہ کار بدلا جائے، اس کو ختم کیا جائے. یہ اس قسم کے یہ ایسے ہی تمام مطالبات ہیں ان کے، وہ کسی نہ کسی اسٹیج پہ حکومت جو ہے وہ ان کو منظور کر لے گی، یا ان کا کوئی نہ کوئی رستہ پیدا کر لے گی، یا ایسے گروپس کے جو لیڈرشپ ہے انہیں پیسے دے کے چپ کروا دے گی. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہوگا نہیں. صرف یہ ہے کہ شروع میں کیونکہ مار دھاڑ زیادہ ہو گئی ہے اور 12-15 بندے مر گئے تھے، اس لیے آپ کو اس میں ایک جان سی پیدا نظر آ گئی، لیکن یہ آہستہ آہستہ نظر یہی آتا ہے کہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا. مجھے پیسوں سے یاد آیا فضل الرحمان آج کل بڑا بڑکی سڑکیں لگا رہا ہے. تو اس کو پیسے کی ضرورت ہوگی یقیناً، دوبارہ اس نے کیش کروانا ہوگا تو اس لیے وہ پھر میدان میں آ رہا ہوگا. چلیں بہت شکریہ خان ندی. آنے والے دنوں میں امریکہ کیا کرنا چاہ رہا ہے یہ ابھی آپ کو خان صاحب نے بھی بتایا کہ کوئی پتہ نہیں، لیکن یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ نہ پاکستان کے حالات یا افغانستان کی آنے والے دنوں میں کوئی پرامن نظر آ رہے ہیں، نہ عرب دنیا اور نہ ہی یورپ. ایک ایسا خطرناک کھیل کھیلا جا رہا ہے دنیا کے ساتھ. جنہوں نے تو عمر گزار لی، پکنک منا لی، وہ تو کریں شکر کہ اچھا ٹائم گزار لیا، اور جو چند سال باقی ہیں یہ حالات جو میں دیکھ رہا ہوں بڑے خطرناک، اور پتہ نہیں کتنا جانی نقصان ہوگا، اس کا اندازہ شاید آپ بھی نہ لگا سکے. دوسری جنگ سے 12 لوگ بول جائیں گے. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور بھی پروگرام سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام. عبدالقیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. ندی کشمیر میں حالات بہت خراب ہوئے ہیں، وجہ اس کی میں بتا دیتا ہوں. پریس کلب اسلام آباد، وہاں پہ بھی پولیس نے دعویٰ بولا، وہاں پہ کشمیری احتجاج کر رہے تھے اور کئی کشمیری جو ہیں وہ جان سے چلے گئے ہیں، اور وہاں پہ پولیس کے اوپر حملہ ہوا اور پولیس والے بھی پھٹر کیے گئے. جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ یہاں کیوں آئے تو انہوں نے کہا جی محسن نقوی نے بھیجا ہمیں. اور یہ بھی بیانات پولیس والوں کے آئے ہیں کہ 2-4 بندے پھڑکا دو،
کوئی فرق نہیں پڑتا. عبد القیوم صاحب ہمارے ساتھ ہے. سر یہ جو 2-4 بندے بھڑکانے کی ہماری رسم ہے یا رواج ہے یہ کب ختم ہوگا؟ آپ دیکھیں کہ مبارک صاحب یہ بندہ جو منسٹر آف انٹیریئر بنایا گیا ہے یہ ایک جعلی، ایک فیک، ایک کوئی ظالم قسم کا انسان ہے. اور یہ ایکچولی آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ ایک جرنلسٹ تھا، وہ امریکہ میں رہا، کسی اخبار میں کام شام کرتا رہا. تو اس کو کس نے پک اپ کیا اس طرح کے کاموں میں؟ اس چیف آف آرمی اسٹاف نے. اس کی بیوی اس کے ساتھ اس کے ریلیشنز ہیں، اور یہ پنجاب کے چیف منسٹر بنایا گیا، پھر یہاں پہ منسٹر آف انٹیریئر بنایا گیا. ایک مردہ قوم جو ہوتی ہے اس کے اندر کچھ بھی آپ کر دیں، مردہ انسان کو ٹانگے مانگے توڑ پھوڑ کر دیں تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا یہی قوم ہے. اس مردہ قوم کا کوئی بھی شخص آپ چڑھا دیں، کسی سیٹ پہ بٹھا دیں. یہ جاری حکومت بٹھائی گئی، یہ کوئی الیکٹڈ لوگ نہیں ہے، اس کو قوم نے، ملک اپنے لوگوں نے نہیں چنا کہ ہم یہ ایسے لیڈر ہمیں چاہتے ہیں. سر سوال یہ ہے کہ قوم نے چنا یا نہیں چنا، لیکن یہ ظلم کب تک ہوتا رہے گا؟ کب تک لاشوں پہ سیاست ہوتی رہے گی؟ کب تک غریب کی لاش گرتی رہے گی وہاں پہ؟ سیاست کو آپ بھول جائیں مبارک صاحب، یہ ایک ڈکٹیٹرشپ کا بگڑا ہوا ایک نظام ہے جو پاکستان کے اندر چل رہا ہے. یہاں پہ جس کے پاس پاور ہے وہ اس کو حکومت دے دو اس کو زبردستی، تم حکومت کرو. یہ جو آپ دیکھ لیں کہ دنیا کے کرپٹ، بے ایمان، دھوکے باز، لانتی لوگ جو ہے ان کو حکومت دی گئی تو وہ کر رہے ہیں 2.5-3 سال سے جو اس ملک کے ساتھ انہوں نے کیا. وہ آپ دیکھ لیں ابھی کشمیر ہے، کشمیر ایک پرامن قسم کا شروع ہی سے علاقہ رہا ہے. وہ وہاں پہ ان کے کیا کہتے ہیں کہ چنے ہوئے بندے گورنر ہوتے ہیں، ان کے چنے ہوئے بندے، ان کی چنے ہوئے بندے وہاں پہ چیف منسٹر ہوتے ہیں، یا جو بھی بنایا جاتا ہے پارلیمنٹ میں جسٹس بھی وہی ہوتے ہیں جو ان کے چنے بندے ہوتے ہیں. تو وہاں پہ ظلم کی ابھی پبلک تو نیچے ہے، جیسے پاکستان میں ہے تو پبلک نیچے ہوتی ہے. ابھی جو انہوں نے وہاں پہ کیا اور انہوں نے یہاں تک نعرے مارے کہ ہم آزادی چاہتے ہیں تمہارے پاکستان سے جو ہمارے ساتھ ظلم ہوئے اتنے سالوں میں. تو یہ میسج دوسری طرف بھی گیا انڈیا کی طرف. وہاں آکوپائڈ ہم کہتے ہیں کشمیر ہے، یہاں ہم کہتے ہیں آزاد کشمیر ہے، اور یہ کہتے ہیں ہمیں آزادی چاہیے. تو یہ جو بندہ اوپر بیٹھا ہے، یہ جو منسٹر آف انٹیریئر ہے اور چیف آف آرمی اسٹاف ہے، باقی تو اس کے سارے وہ پتلے ہیں. وہ جدھر ان کو جوتا، وہ کہتے ہیں گدھے کو ڈنڈے مارو تو چلتا ہے، پھر کھڑا ہو جاتا ہے، پھر ڈنڈے مارو چلتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. یہ وہ گدھے ہیں جن کو ڈنڈا مارتے ہیں تو چلتے ہیں، پھر گھوم پھر کے آگے دنیا میں سیر سپاٹے کر کے پاکستان کا بیڑا غرق کر کے ملا کچھ بھی نہیں. تو یہ کشمیریوں کو گرم کرنا ایک بہت بڑی میرے خیال میں پاکستان کے لیے غلطی ہوگی. نہیں تو سر کشمیری بگڑ گئے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کشمیریوں کو انہوں نے قتل کیا وہاں پہ جا کے، چند لوگوں کو، نوجوانوں کو، مگر ان کے حوصلے جو ہیں وہ بلند ہیں، وہ سڑکوں پہ آئے ہوئے ہیں. انہوں نے پولیس کی دوڑیں لگا دی، اسلام آباد سے پولیس گئی، اور اب سنا ہے کہ فوج وہاں بھیجی جائے گی اور فوج کے ذریعے گولی چلائی جائے گی، فوج کے ذریعے ظلم کیے جائیں گے. اسی طرح دوسرے صوبوں کے بھی علاج یہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان زیادہ دیر تک اسی طرح چلتا رہے گا یا کوئی نہ کوئی نئی گیم، کوئی نہ کوئی نیا آگے جو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو جائے گا؟ صاحب یہ چل رہا ہے، اسی طرح تو چل رہا ہے. آپ دیکھیں جب سے پاکستان بنا ہے، کوئی 1-2 سال پہلے چھوڑ دیں، باقی تو اسی طرح چل رہا ہے. یہ تو ظالمانہ طریقے سے لوگوں کو وہ ہٹلر کی طرح فاشسٹ جو ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، قتل و غارت کر کے ڈرا کے رکھ کے تو پھر حکومت کرتے ہیں. یہ فاشسٹ ہیں، یہ انہی کی اولاد ہے. اور یہ فاشسٹ جو ہے یہ کیونکہ آپ کہیں کہ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہمارے ساتھ ہماری پاور کیا ہے، ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں، اور یہ ظالم لوگ ہمارے اوپر کیوں حاکم ہے، تو پھر ان کے ساتھ یہی اثر ہوگا. کشمیری شریف لوگ ہیں اور لڑنے والے لوگ ہیں. آپ کو پتا ہے ادھر اکوپائیڈ اور ادھر دوسرا کشمیری، یہ کس طرح یہ لڑ لڑ کے انہوں نے آزاد کرایا. اور آج ان کے اوپر بھی اگر آپ ظلم کریں گے اس نقلی کے تھرو جو ایک فاشسٹ آدمی ہے، ایک نالائق ترین آدمی کو آپ نے منسٹر آف انٹیریئر بنایا، تو پھر کشمیری اگر اٹھ کھڑے ہوئے تو دوسری طرف بھی اگر کشمیری اٹھ کھڑے ہوں گے تو پھر ان کا اثر کیا ہوگا. یہ علاقہ جو ہمارے پاس ہے یہ بھی کہیں ان کے ہاتھوں سے نکل جائے. آپ دیکھیں کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، ہر روز آپ کی فوج کے 15 20 30 40 10 15 بندے فوجی افسر مارے جا رہے ہیں اور ان کو یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. اسی طرح آپ دیکھیں فرنٹیئر میں بھی اسی طرح روز ان کی فوج کو مارا جا رہا ہے، پولیس کو مارا جا رہا ہے.
یہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. یہ وہاں بیٹھے سینٹرل حکومت میں اور پنجاب ان کے ہاتھ میں ہے. ایک جعلی چیف منسٹر بنائی ہوئی ہے جس کو ABC نہیں آتا, جو میٹرک میں فیل 3rd ڈویژن, FA میں فیل 3rd ڈویژن, اس کو چیف منسٹر بنا دیا ہے. چونکہ وہ ایک نالائق ترین اور ایک کرپٹ ترین ایک حرام خور شخص کی بیٹی ہے, اور یہ اوپر سے ان کا چاچا ہے. پھر ان کے ساتھ وہ سارے ان کے سارے ماسی کے پتر ہیں. یہ جو سارے ملے ہوئے چور ڈاکو شروع ہی سے ان کے منسٹر وہی ہیں جو پہلے دن سے ہیں, وہ سب حرام خور ہیں. تو مبارک صاحب یہ پاکستان آلریڈی ان ٹرمائل ہے, وہ پاکستان خطرے میں ہے بہت بڑا. یہ ان کے پاس 1 روپیہ نہیں اپنا. ابھی امریکہ بھی ان کو پیسے بند کرے گا. اور اچھا سر, ایک بڑا سوال ہے یہاں پہ, یہ امریکہ سے واپس جا کے ساتھ اب نیا باپ ڈھونڈ لیا انہوں نے. ٹرمپ کی تصویریں لگائی ہوئی ہیں, ساتھ نواز شریف کی, ساتھ چیف آف آرمی اسٹاف کی. وہ بورڈ لگ گئے ہیں پاکستان کے شہروں میں کہ جناب امریکہ نے بہت کے ساتھ بڑا زبردست کوئی معاہدہ ہوا ہے, امریکہ ہمارے ساتھ ہے. یہ بورڈ لگانے بڑے ضروری ہیں ہمارے لیے؟ بالکل نہیں. کوئی بھی حکومت دنیا میں کسی جگہ بھی آپ دیکھ لیں اس طرح کے بورڈ نہیں لگے کہ کسی امریکہ کے صدر کے اپنے مصنوعی جعلی اور کرپٹ بے ایمان دھوکے باز لوگوں کے ساتھ فوٹو ہو. دنیا میں کسی جگہ بھی نہیں ہوتا, کیونکہ یہ ملک جو ہے یہ ان کے ہاتھ میں نہیں ہے. یہ ملک غلط طریقے سے انہوں نے چھینا ہوا ہے عوام سے. تو اس طرح کی وہ لوگوں نہیں, عوام کے بورڈ لگا کے عوام کے دلوں پہ یہ حکومت کر سکتے ہیں. ظلم بند نہیں کرنا بورڈ لگانے. کبھی بھی نہیں. مبارک صاحب آپ سروے کروائیں, آپ چلے جائیں کسی بازار میں, لوگ سروے کرتے ہیں انڈیپینڈنٹ کسی بازار میں, شہر میں, گلی محلے میں, تو آپ ان سے پوچھیں تو یہ بولیں کہ یہ 100% جعلی لوگ ہیں, یہ کرپٹ بے ایمان لوگ ہیں, دھوکے باز ہیں. اس کے مقابلے میں آپ صرف عمران کا نام لیں گے, سارے اس کو ووٹ دیں گے. نہیں تو سر یہ تو ہوا نا, یہ تو ہو رہا ہے. مریم کہیں جاتی ہے تو نعرے عمران کے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مقصد یہ ہے کہ یہ اتنا پیسہ بورڈوں پہ خرچ کرتا ہے, عوام تو بھوکی مار رہی ہے. پیسہ پاکستان کا ہے, پاکستان کو ادھار کا پیسہ ہے. ان کے باپ کا جو پیسہ تھا یا جو لوٹا ہے وہ سب باہر انہوں نے بھیجا ہوا ہے. ان کی بلڈنگیں, کار, بنگلے سب باہر ہیں, اولاد باہر ہے. یہ پاکستان کو لوٹرز جن کو کہتے ہیں, یہ لوٹرز چڑھائے گئے ہمارے اوپر. اور آپ دیکھیں بدبختی اس کی, ایک چیف آف آرمی اسٹاف 22 گریڈ کا افسر ہوتا ہے دنیا میں. چیف آرمی میں آپ انڈیا میں دیکھیں, چیف آف آرمی اسٹاف آج سے لے کے آج تک 2 سال 2.5 سال 2 سال 2.5 سال 1.5 سال ان کا ٹینیور رہا ہے. اور یہاں آ کے چڑھتے ہیں 10 سال 15 سال 12 سال 14 سال 8 سال 6 سال. یہ کیوں ہوا ہے سب کچھ؟ کیونکہ آپ کی قوم مردہ ہے, بدبخت ہے, اور آپ کے لوگ کرپٹ ہیں. کرپٹ ترین لوگوں کو بنا دیا گیا ہے کہ پیسہ کھاؤ منہ بند رکھو, آرام کھاؤ منہ بند رکھو. اور یہ مسلمانوں کی خسرت نہیں تھی مبارک صاحب. یہ کوئی مسلمان نہیں ہے پاکستان کے اندر. جو حکومت ہے, یہ لوگ ہیں, یہ آپ کے جو لوگ بیٹھے ہیں کنٹرول کرنے والے, یہ کوئی مسلمان نہیں. بالکل یہ جعلی مسلمان ہے, فیک مسلمان ہے. اور زیادہ تو مشرک ہیں آپ کے جو ملاز ہیں سارے, جو اسلام کو نعرہ لگاتے ہیں بچے, وہ سب مشرک ہیں. وہ مشرکوں کو اللہ نے فرمایا کہ میں کبھی معاف ہی نہیں کرنے والا, کبھی بھی معاف نہیں کروں گا, چاہے وہ پیغمبر کی اولاد کیوں نہ ہو. پیغمبر کے باپ کو بھی انہوں نے بولا کہ نہیں میں معاف کروں گا. تو یہ لوگ آج پاکستان کو کھانے کے لیے ختم, یہ بیچ دیں گے پاکستان. آپ دیکھ لیں اگر یہ قوم مردہ رہی تو یہ پاکستان بھی بیچ دیں گے. بہت شکریہ سر. نہیں, غربت افلاس ہر طرف, مگر ہم نے بورڈ لگانے ہیں, اشتہار دینے ہیں, اشتہار چھپوانے ہیں. یہاں سے آپ حساب لگائیں کہ کاروبار بنا دیا انہوں نے. اشتہار تو اسی چیز کا دیتے ہیں جس کا کوئی کاروبار کے دیتے ہیں کہ فائدہ ہو, کوئی منافع بخش ہو. پر یہ صورتحال تھی. چینل کو سبسکرائب کریں, جڑے ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت برا سلام. جب قوم غلط راستے پہ چل پڑتی ہے تو واپسی کے راستے اگر ہوں بھی تو واپس نہیں آتے. ہم لوگ اتنے آگے نکل چکے ہیں اور مذہبی نفرت میں ایسے حالات ہم نے ملک کے پیدا کر دیے کہ ہر جگہ پہ ہم مذہبی کارڈ کھیلتے ہیں. اس میں جو سب سے آج کل زبردست کارڈ لوگوں کے ہاتھ میں آیا ہوا ہے وہ ہے قادیانی کارڈ. اور اس کے ذریعے یہ اپنی شہرت کے بھی بندوبست کرتے ہیں, اپنے روزگار کے بھی بندوبست ان کے اسی کے ذریعے چلتے ہیں. آپ نے دیکھا یوٹیوب پہ, ٹک ٹاک پہ آپ احمدیوں کے خلاف پروگرام کریں, احمدیوں کو برا بھلا کہیں, احمدیوں کو گالیاں نکالیں. اس کے بعد دیکھیں کہ آپ کے لوگ دیکھے نہ دیکھے
لیکن احمدی ضرور دیکھیں، یہ بھی میں آپ کو ایک بڑی اندر کی بات بتا دیتا ہوں۔ اور جب احمدی دیکھیں گے تو ظاہر آپ کو مال شال آئے گا، یوٹیوب ہے، ٹک ٹاک ہے، سوشل میڈیا ہے، جہاں بھی، تو لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ اس طرح کے پروگرام جو ہے اسی سے ہم شہرت پائیں گے۔ جتنی گندی زبان ہوگی، جتنی گالیاں آپ دیں گے، اتنا ہی آپ کا پروگرام جو ہے وہ چلے گا۔ میں کل دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا پہ، میں تصویریں بھی اوپر لگا دیتا ہوں بورڈ پہ، تھم لین پہ، کسی جگہ پہ لکھا ہوا ہے قادیانی جو ہے وہ کافر ہے، کسی جگہ لکھا ہے قادیانی دائرہ اسلام سے خارج۔ کسی دکان پہ چلے جائیں، وہاں پہ قادیانیوں کا داخلہ منع ہے۔ مختلف چوک ہے، چنیوٹ کا ایک چوک ہے، مجھے یاد ہے، اب تو مجھے عرصہ ہو گیا پاکستانی میں گیا، یہ پتہ نہیں 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس وقت بھی وہاں پہ اسی طرح کا ایک بورڈ لگا ہوا تھا، مرزا غلام احمد قادیانی کو ماننے والے کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جس قوم کا صرف یہی سسٹم بن چکا ہو کہ دوسروں کے اوپر انہوں نے اپنا ٹائم بھی ضائع کرنا، اس پہ پیسہ بھی لگتا ہے، تھوڑا سا پیسے لگانے پڑتے، ظاہر ہے، بورڈ لکھنا یہ وہ وہاں پہ لگانا، وہ کسی سے پیسے لے لیتے ہیں اور اس کے بعد دکان چل پڑتی، اور اس کے بعد جناب آپ کی ٹیم میں اور لوگ شامل ہوتے ہیں، اور ایک سے ایک بڑھ کر آ کے وہ غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، گندی گالیاں دیتا ہے، اس کو وہ پھر وہاں پہ بلے بلے سبحان اللہ کے نعرے بھی لگتے ہیں۔ قوم کو یہ بھی نہیں پتا کہ سبحان اللہ کہاں پہ کہنا ہے، قوم کی یہ حالت ہو چکی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لے کہ ہماری قوم کس جگہ پہ پہنچی ہے۔ اب یہ بورڈ جو لگے ہوتے ہیں مختلف دکانوں پہ، قادیانیوں کا داخلہ منع ہے، یہاں وہ پتہ چل جائے تو ان کو سامان بھی نہیں دیتے اور کہہ دیتے جناب نہیں، یہ ہم نہیں آپ کو فروخت کریں گے۔ یہ بڑا ایک اہم سوال ہے، نارمل تو ہونا یہ چاہیے تھا، اگر گورنمنٹ پاکستان میں کوئی غیرت ہوتی، کوئی ان میں شرم ہوتی، کوئی حیا ہوتی، اس کی نہیں میں بات کر رہا، جب سے یہ بورڈ لگنے شروع ہوئے ایک بھی گورنمنٹ ایسی نہیں آئی جس میں کوئی ایسی چیز ہوتی، وہ ایسے قوانین پاس کرتے پاکستان میں کہ یہ بورڈ کیوں لگائے ہوا، ان بورڈوں کا کیا مقصد ہے؟ ایک آپ کی تجارت کی دکان ہے، یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ انگلینڈ میں بھی یہ کام شروع ہوا تھا، مگر وہاں جو کہ قوانین ہے انہوں نے کہا یہ بورڈ اتارو، نہیں تو ریسٹورنٹ یا جو بھی آپ کی دکان ہے وہ بند کر دیں گے، جرمانہ بھی ہوا۔ اب یہ اسلامی ممالک نہیں، آپ کو سب کو پتہ ہے، لیکن ہمارا کیونکہ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کا کوئی پروگرام نہیں دور دور تک، اور ہم نے نعرے اسلام کے لگانے، تو اسلام کے نعرے لگا کر اور پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ دکان ہماری کہاں سے چلتی ہے۔ یہ نہیں صرف یہ پیر فقیر، چھوٹے چھوٹے بچے بھی اب پیر بن رہے ہیں، جب ان کی اسکول جانے کی عمر ہوتی ہے ان کو پتا ہے کہ یہ سب سے بڑا زبردست جو، کیونکہ یہ جاہل قوم ہے، اور ٹھگ اس وقت تک بھوکا نہیں مرتا جب تک جاہل اس علاقے میں ہے، اور اس جہالت سے مکمل فائدہ اٹھایا جائے، کوئی موقع جانے نہیں دیا جائے۔ میں حیران ہوتا ہوں، وہ چھوٹا سا بچہ، اس کے پیچھے عورتیں مرد چلنا شروع ہو جائیں گے، اور وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا ظاہر ہے کھلاڑی مان جائے گا، اور یہ نسل در نسل چلتا ہے، نسل در نسل یہ چلا کے لوگوں کی قسمت تبدیل کی جاتی ہے، جن کا بیڑا گرک ہوا ہوتا ہے، اور یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کی قسمت بدلی جائے، یہ اپنی قسمت بدل رہے ہوتے، اپنی قسمت جو چیزیں آپ دیتے ہیں، ان کو پیسے دیتے ہیں، جو بھی گفٹ وغیرہ دیتے، اسی سے ان کے وارے نہیں آ رہے ہوتے، ساری زندگی ان میں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ خوبصورت سے خوبصورت عورت، جیسے یہ بڑا ہوگا لڑکیاں، خوبصورت لڑکیاں، عورتیں، جو بھی اس کو چاہیے وہ ملتی جائے گی، اور اس سے پہلے ظاہر ہے خاندان میں باقاعدہ طور پر یہ چیزیں چل رہی ہوتی ہے، اور ان کو پتہ ہوتا ہے کہ منافع بخش کاروبار یہ ہے۔ جاہل قوم کو بیوقوف جس طرح بنایا ہوا وہاں، کبھی اس قوم نے خود نہیں دیکھا، کبھی ریسرچ نہیں کی، اس قابل نہیں قوم کو چھوڑا کہ وہ خود بھی جا کے دیکھ لے کہ اصل کہانی ہے کیا ہے، کیونکہ ان کو نہیں پتا۔ لوگوں کو، علماء کو کبھی کبھی کسی کا نام لے کر، کبھی کسی کا نام لے کر یہ لوگ کہانیاں سناتے ہیں، اور ایسی کہانیاں سناتے ہیں کہ عام بندہ بھی، یہ جس میں تھوڑا سا بھی شعور ہے، اس کو
समझ आ जाती है कि ये झूठ बोल रहा है। कहानी सुनाएंगे कोई 3000 साल पुरानी, आज की कोई सुनाओ हाँ जरा कहानी। आज भी तो वही दुनिया है ना, आज भी तो सब कुछ वही है ना, लेकिन आज की कहानी किसी के पास भी, उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, उसने उससे सुनी, वो कहानी चलती 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 चलती, कभी किसी को कब्र में अजाब के मतलब बता दिया, कभी कह दिया कब्र में उसके साथ ये हो रहा था, कभी कुछ, कभी गौस पाक की कहानियां, कभी किसी की कहानियां, और सब ऐसे ऐसे जबरदस्त किस्म के वहां पे वो, उनको आप कह सकते हैं कि जादूगर बैठे हुए हैं कि वो जैसे ही ऐसे अल्फाज बयान करते हैं आगे से सुभान अल्लाह वाजी वाह अल्फाज शुरू हो जाते। अगर ना हो तो वो हाथ लाएगा कि 4 बंदे आपने बैठाए होते हैं ना, उनको इशारा देना होता है कि चलो ये तो आप कहो, वो दूसरे भी शुरू हो जाते। तो ये मजहब जो हमने सीखा और आगे लोगों को सिखा रहे हैं, ये कहाँ लेके जा रहा है आपको? नई नस्ल तबाह हो रही, उनको कोई दिलचस्पी नहीं। और मैं कई दफ़ा को बताता, ये गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास, उनको सिर्फ इस चीज़ से दिलचस्पी है। अमीरों के बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाएंगे, पढ़ेंगे, डॉक्टर बनेंगे और इंजीनियर बनेंगे। गरीब का बच्चा सड़कों के ऊपर कादियानियों के बोर्ड लगा रहा है, कभी किसी पीर का बोर्ड लगा के खड़ा है वहाँ पे, कभी किसी मस्जिद के लिए चंदा मांग रहा है, कभी सोशल मीडिया पे आ जाएंगे फलां मस्जिद के लिए 10 कुरान मजीद चाहिए, कभी फलां मस्जिद की दीवार गिर गई है। पर ये चीज़ें उसके साथ सिस्टम को गरीब जो है ऊपर जो ठेकेदार है इनके ज़रिए चलाते हैं। वो ठेकेदार जो है उनको पैसे आ रहे हैं, वो मौज मस्ती में अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनको इस काम पे लगाया हुआ। किसी को खाना दे दिया, किसी को कपड़ा दे दिया पुराना, किसी को जूता दे दिया, किसी को, अगर वो आप देखने जाके वहाँ पे जो दरबार बने हुए हैं या जो भी ये मजहबी तरीके से लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, उनकी हालत जाके देख। कोई धमाल डाल रहा है, 4 बंदे इर्द गिर्द खड़े हैं, ज़बरदस्त धमाल है जी, वो धमाल पे भी सुभान अल्लाह करते जाए, वो डांस कर रहा है। ये हालत कौम की कर दी गई है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाए कि अगर ये आज के हालात में चीज़ें ना हो, फर्ज करिए कादियानी कार्ड ना आपके पास हो, आप तो भूखे मर जाएंगे, आपका तो रोजगार गया ना, क्योंकि और तो आपने सीखा कुछ नहीं, और इसके अलावा मजहब भी नहीं सीखा। बस आपने 2-4 तकरीरें जो है वो ज़बरदस्त किस्म की गालियाँ निकालनी है सोशल मीडिया पे भी, वहाँ पे भी आपका रिज़्क। कभी आपने गौर किया कि ये जितना आप काम करते हैं ये कोई रिज़्क हलाल नहीं है, क्योंकि आप झूठ बोलते हैं, 2 लोगों को धोखा देते हैं, फ़रेब, मगर आपको समझ नहीं आई। हमारे वहाँ पे सिर्फ पैसे की गेम है, पैसा आए उसके बाद देखी जाएगी जो कहाँ से आए, कैसे आ रहा है, ये किसी को दिलचस्पी। कौम को मेहनत से हटा दिया गया और कौम को इस काम पे लगा दिया। पता नहीं, हो सकता है एक वक्त है सारे पीर बनने तो फिर मरीद किधर से आएंगे, ये भी सवाल है। मगर ऐसा नहीं होगा, जिस तरह मैंने कहा जहालत ख़त्म नहीं हो सकती पाकिस्तान। और जो सियासतदान है उन्हें कोई दिलचस्पी, वो खुश है कि ये जाहल है तो आज हम सियासतदान हैं। वरना मुझे बताइए, जो आपके सियासतदान या जो भी लोग इदारों में बैठे हुए, किसी समझदार कौम को बताइए मुझे, इंडिया ले लें, आप बांग्लादेश ले लें, नेपाल ले लें, श्रीलंका ले लें, किसी मुल्क में इस तरह के लोग आपको मिलते हैं जिनको आपके लोग जो इस तरह पार्लियामेंट में बैठे और आपको ही मारते, आप पे तशद्दुद करते, आपके साथ वो क्या क्या करते हैं रोज़ाना मैं बताता। तो ये आपको जनाब इनाम मिले, आपको समझ नहीं आएगी। जो काम आप कर रहे हैं शतरौल आपकी हो रही है, लेकिन महसूस नहीं होती क्योंकि आदी हो चुके हैं। होता है ना, शुरू में महसूस होती, फिर देखी जाएगी, शर्म उतर जाती। ये आप देख ले, मरियम जहाँ भी जाती चोर चोर के नारे लगते हैं, कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है? पार्लियामेंट में पड़े, अमेरिका में चोर चोर के नारे लगे, कहीं पे भी लगे, क्या फर्क पड़ता है? खत्म शर्म। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े हमारे साथ ताकि और भी प्रोग्राम देख सकें।